ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ عید کے آنے سے ایک مہینہ پہلے عورتیں اپنے کپڑے تیار کرنے شروع کر دیتی ہیں، بچوں کی چیزیں خریدنا شروع کر دیتی ہیں. ایک مہینہ لگ جاتا ہے عید کی تیاری میں. تو بھائی رمضان مبارک کا مہینہ شہر القرآن ہے، اس کی آمد کے لیے ہم بھی ابھی سے تیاری شروع کر دیں. اور رمضان کی تیاری کیا ہے؟ ایک تو اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور دوسرا اپنے کام کو اس طرح سے سمیٹیں کہ رمضان شریف کا وقت فارغ ہو عبادت کے لیے. روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، روزہ اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچانے کا نام ہے. تو ہم روزے کو اس طرح رکھیں کہ ہم کھانے پینے سے بھی رکے رہیں اور اعضاء جسمانی کو گناہوں پہ پڑنے سے بھی بچائے رکھیں. یہ اعلیٰ درجے کا روزہ ہے، سر سے لے کے پاؤں تک ہم روزہ دار بن کے زندگی گزاریں گے. تو اس کی پریکٹس ہمیں ابھی سے کرنی شروع کر دینی چاہیے. اگر کوئی صاحب موبائل فون کا استعمال غلط کرتے ہیں تو ابھی سے بند کر دیں، پریکٹس کریں. شیطان زور لگائے گا، لیکن جب آپ ریزسٹ کریں گے اور کوشش کریں گے تو اللہ اس مصیبت سے جان چھڑا دیں گے. اور اگر اسکرین پہ تماشے دیکھتے ہیں تو دیکھنا چھوڑ دیں، اللہ کے لیے چھوڑ دیں. یہ رمضان مبارک کی تیاری ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. جیسے انسان نہا دھو کے تیار ہو جاتا ہے نا، ہم توبہ کر کے گناہوں کو چھوڑ کے رمضان کے لیے تیار ہو جائیں، پھر رمضان کی برکتوں سے ہمیں پورا اجر ملے گا. نبی علیہ السلام کے زمانے میں قرآن کی کثرت سے تلاوت کی جاتی تھی. کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر تہجد کے وقت بندہ مدینہ کی گلیوں میں چلتا تو اسے ہر گھر سے شہد کی مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز آتی تھی. یہ شہد کے مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز کیا ہوتی تھی؟ ہر گھر کے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے. آج ہمارے گھروں سے یہ آواز نہیں آتی، اس لیے کہ سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں. تو تہجد کے وقت میں قرآن کا پڑھنا دلوں کو دھو دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن. اور نبی علیہ السلام کئی مرتبہ آدھی رات، کئی مرتبہ پوری رات قرآن پڑھنے میں گزار دیتے تھے. صحابہ کرام بھی اسی طرح. اصل میں قرآن کی ایک لذت ہے، جب وہ لذت مل جاتی ہے پھر انسان کا پڑھے بغیر گزارا نہیں ہوتا. سیدنا عثمان غنی جان فرمایا کرتے تھے لو طہرت قلوبکم، اگر تمہارے دل پاک ہوتے، ما شبعتم من کلام ربکم، تم اللہ کے کلام کو پڑھنے سے تمہارا دل ہی نہ بھرتا. دل چونکہ گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، لہذا ہمارا پڑھنے کو دل ہی نہیں چاہتا. آپ دیکھیں بچے کو آئس کریم دی جائے نا تو اس کا کھانے کو دل چاہتا ہے، اور ہر لقمہ کھانے پہ اس کو مزہ آتا ہے. قرآن مجید بالکل اسی طرح ہے، ایک ایک آیت کے پڑھنے پہ مزہ. اور کئی دفعہ تو نبی علیہ السلام ایک ایک آیت کو بار بار پڑھ کے مزہ. جیسے بچوں کے اندر ایک چنگم ہوتا ہے، وہ منہ میں رکھتے ہیں تو چباتے رہتے ہیں، گھنٹوں چباتے رہتے ہیں. میں نے ایک بچے سے پوچھا کہ آپ لوگ یہ کیا منہ میں ہر وقت رکھتے ہیں اور چباتے تھے؟ کہنے لگے جی مزہ آتا ہے. تو بالکل اسی طرح نبی علیہ السلام ایک آیت کو پڑھتے تھے، مزہ آتا تھا، پھر پڑھتے تھے تو کندھے مقرر کے مزے لیتے تھے. اس کو یوں سمجھے کہ جیسے گرمی کے موسم میں پسینے میں شرابور ایک بندہ کھا رہا ہے اور بیوی اس کو ٹھنڈا بادام کا شربت دے تو ہر گھونٹ پینے کا ایک الگ مزہ ہوتا ہے. اسی طرح قرآن مجید پڑھنے کا ایک الگ مزہ ہے، مگر مصیبت یہ ہے کہ دل صاف نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں وہ مزہ نہیں آتا، لہذا ہم قرآن ہی نہیں پڑھتے. دن نہیں مہینوں گزر جاتے ہیں، تلاوت نہیں ہوتی. اندر کھچ پڑنی چاہیے، اندر ایک طلب ہونی چاہیے اللہ کے قرآن کو پڑھنے کی. ایک نابالغ آدمی، اس کو تو بلوغ کی لدنوں کا پتہ ہی نہیں، اور اگر ایک بالغ آدمی جس کی شادی ہو چکی ہے اس کو کوئی کہے کہ جی ہم آپ کو بسکٹ کھلا دیتے ہیں، آج آپ بیوی کے پاس نہ جائیں، تو وہ کہے گا کیا بیوقوفوں والی بات ہے، اس سویٹ ڈش کی یا اس کھانے پینے کی یا ان بسکٹوں کی کیا حیثیت ہے؟ میاں بیوی کے وقت گزارنے کا معاملہ ہی کچھ اور ہے. اسی طرح جب دل صاف ہوتا ہے تو پھر قرآن مجید پڑھنے کا مزہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر نیند کا ہونا، تھکاوٹ کا ہونا، یہ چیز رکاوٹ نہیں بنتی. بندہ جتنا بھی تھکا ہوا ہو، رات کے آخر پہ اٹھ کے آتا ہے اور مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے. بعض رات تو ایک رات میں ایک قرآن مجید پڑھ لیا کرتے تھے. ہم
اگر اتنا نہیں پڑھ سکتے تو ہم تھوڑا تو پڑھ سکتے ہیں نا. سورہ یاسین ہے تو تہجد میں اس کی تلاوت کر لیں. کوئی اور سورت یاد ہے تو اس کی تلاوت کر لیں. اگر نہیں بھی یاد تو سورہ اخلاص قل واللہ احد تو یاد ہوتی ہے. یہ قل واللہ احد ایک حرکت میں کئی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں. کہاں لکھا ہے کہ ایک دفعہ پڑھ کے رکوع کر دینا چاہیے؟ سورہ اخلاص کو 100 مرتبہ پڑھیں، 200 مرتبہ پڑھیں، 500 مرتبہ پڑھیں. حافظ قرآن ہونا ضروری نہیں ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک صحابی جو تھے وہ ہر وقت سورہ اخلاص پڑھتے تھے اپنی نماز میں. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ ہر وقت کیوں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا جی مجھے اس مضمون سے فطری محبت ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ اخلاص کی محبت کی وجہ سے اس بندے کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے. سورۃ الکوثر یاد ہے، انا اعطیناک الکوثر، تو وہی پڑھیں جو مرضی ہے اور بار بار اس کو پڑھتے رہیں. یہ جو بار بار پڑھنا ہے نا، اس سے دل پر اثر ہوتا ہے. دیکھیں دیوار کے اندر کیل گاڑنا ہوتا ہے نا، تو ایک دفعہ ہتھوڑا مارنے سے کیل نہیں گڑتا. ایک دفعہ مارتے ہیں، پھر دوسری دفعہ مارتے ہیں، پھر تیسری دفعہ. ہیمر اٹ ڈاؤن، اس کو مارتے رہو حتیٰ کہ یہ گڑ جائے اس کے اندر. اسی طرح قرآن مجید کی آیات ہیں. ایک دفعہ پڑھیں گے تھوڑا اثر ہوگا، پھر پڑھیں، پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں گے تو بالآخر دل پر اس کا اثر ہو جائے گا. اللہ کرے کہ ہمارے دل قرآن مجید کی محبت سے لبریز ہو جائیں اور ہمیں اس کی چاشنی ملنے نہیں ہو جائے. ہم روحانی طور پہ بالغ بن جائیں، پھر اٹھتے بیٹھتے ہمیں قرآن پڑھنے کا شوق ہوگا. سیدنا صدیق کے قرآنوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قرآن مجید پڑھتے تھے تو سننے والے پہ اثر ہو جاتا تھا. یعنی ان کے قرآن مجید کا اثر ایسا تھا کہ سننے والے کا دل متوجہ ہو جاتا تھا. چنانچہ ایک مرتبہ انہوں نے حبشہ ہجرت کا ارادہ کیا تو جانا چاہتے تھے، تو راستے میں قریش مکہ میں سے کوئی بندہ مل گیا. اس نے کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ فرما دیا کہ مجھے نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی ہے، میں حبشہ ہجرت کر کے جا رہا ہوں. اس نے کہا نہیں آئیں، میں آپ کو اپنے گھر اپنی امان میں رکھتا ہوں، کوئی آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکے گا. تو اس نے اپنے گھر میں حضرت ابوبکر صدیق کو امان میں رکھ لیا. صدیق کے قرآن وہاں رہنے لگے، مگر فارغ وقت میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے. اب جب صدیق قرآن پڑھتے تو گھر کی عورتیں جب وہ قرآن سنتی تو ان کے دل کھینچتے تھے. تو ان عورتوں نے اپنے مردوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ بندہ کیا پڑھتا ہے، ہمارے دل کھینچتے ہیں. تو اس بندے کو یہ محسوس ہوا کہ اگر یہ چند دن اسی طرح تلاوت کرتا رہا تو میرے گھر کے لوگ ہی مسلمان ہو جائیں گے. اس نے پھر اپنی وہ امان جو تھی وہ ختم کر دی. تو دیکھیں قرآن پڑھ کے دوسروں کے دل کھینچتے تھے، آج قرآن پڑھنے کے بعد ہمارے دل نہیں کھینچتے دین کی طرف. اس کی وجہ یہ ہے کہ دل جو ہے زنگ سے لچڑے ہوئے ہیں، ان کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمارے دلوں کا تزکیہ فرمائے، ہمارے نفوس کا تزکیہ فرمائے اور ہمیں قرآن کی لذت آنی شروع ہو جائے. قرآن مجید کی محبت انسان کے دل کو منور کرتی ہے اور ایمان کو بچاتی ہے. چنانچہ ایک پاکستانی مسلمان کا واقعہ میں نے کتاب میں بھی لکھا ہے کہ وہ امریکہ میں انجینئر کی جاب کرتا تھا اور دفتر میں اس کے ساتھ ایک امریکن لڑکی بھی جاب کرتی تھی. اب لڑکی کافی حور پری قسم کی چیز تھی تو لڑکا اس کے ساتھ متعلق ہو گیا. ایسا عاشق ہوا کہ اس کا دل چاہتا تھا کہ جو مرضی ہو میں نے شادی اسی سے کرنی ہے. ایک دن موقع پا کے اس نے لڑکی کو کہہ دیا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ میں اپنے والدین سے بات کروں گی. اس کے والدین پکے عیسائی تھے. ان کا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پاکستانی ہو اور مسلمان ہو اور ہماری بیٹی کی اس سے شادی ہو جائے. تو لڑکی نے کہا جی کہ میرے والدین تو تیار نہیں ہیں. لڑکے نے کہا بھائی جو شرط رکھیں گے میں قبول کروں گا، میں نے ہر حال میں شادی کرنی ہے. اب والدین نے شرطیں رکھی. پہلی شرط کہ اگر ہماری لڑکی کے ساتھ شادی کرنی ہے تو تم اپنے گھر والوں سے رابطہ ختم کر دو، پاکستان کوئی فون نہیں کرنا، والدین سے، رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے رابطہ ختم. اس نے شرط مان لی. دوسری بات کہ تم جس ایریے میں رہتے ہو وہاں سے مکان چھوڑ کر تم ہمارے گھر کے قریب مکان لوگے.
उसने ये शर्त भी मान ली। फिर तीसरी शर्त कि हम ईसाई लोग हैं और हम संडे के दिन अपने चर्च में जाते हैं, तो तुम भी संडे के दिन हमारे साथ चर्च में जाया करो। उनका मकसद ये था कि जब ये जाएगा तो कुछ दिनों के बाद ये ईसाई हो जाएगा। उसने ये भी शर्त मान ली। फिर उन्होंने एक शर्त और रखी कि हम कोई चीज़ बैठ के खाएंगे ना, तो ये इनकार नहीं करेगा कि मैं ये नहीं खा सकता, ये नहीं खा सकता, ये नहीं खा सकता। जो हम खाएंगे इसको खाना पड़ेगा। मकसद ये कि ज़बिया का गोश्त है, ये बग़ैर ज़बिया के, या सूअर का गोश्त है, ये जो मर्जी है ये खाएगा। लड़के ने ये भी बात मान ली। आप यूँ समझे कि लड़के ने उसकी खातिर हर बात को कबूल कर लिया। तो माँ बाप कहने लगे ठीक है, अगर ये अपना दीन छोड़ के हमारी तरह बनना चाहता है तो हम बेटी की शादी कर देंगे। लो जी, शादी हो गई। और शादी के बाद वो पाकिस्तानी लड़का अचानक ही गायब हो गया। न दोस्तों को पता कहाँ गया है, न माँ बाप को पता, किसी से राबता ही नहीं। उसने जॉब छोड़ के कोई दूसरी जगह जॉब ले ली और एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल हो गया। सब लोग बड़े हैरान थे, इसको जमीन खा गई या आसमान पे चला गया, क्या हुआ इसके साथ। 3 साल इसी तरह गुजर गए। 3 साल के बाद इमाम मस्जिद ने एक दफ़ा फजर की नमाज के लिए मस्जिद खोली, तो ये पाकिस्तानी साहब जो थे ये मस्जिद में आए नमाज पढ़ने के लिए। तो इमाम साहब ने नमाज के बाद इसको अपने कमरे में बुलाया कि भाई आओ बैठो, एक कप चाय का पी लो। पता नहीं कहाँ चले गए थे, मिले ही नहीं इतने अरसे के बाद। तो ये नमाज के बाद उनके कमरे में आया और फिर उसने अपनी स्टोरी सुनाई। कहने लगा, इमाम साहब मैं उस लड़की के इश्क में इतना पागल था कि अंधा हो चुका था। माँ बाप को छोड़ दिया, बहन भाइयों को छोड़ दिया, अपने मुल्क को छोड़ दिया, अपनी कम्युनिटी को छोड़ दिया, मुसलमानों की मस्जिद की नमाजों को छोड़ दिया, हर चीज को छोड़ दिया और उन्हीं के रंग में रंग गया। 3 साल मैं उसके साथ अपने घर में रहा। न मैं नमाज पढ़ता था, न तिलावत करता था, लेकिन मेरे जो घर का दरवाज़ा था ना, उसके सामने एक अलमारी सी थी जिसमें किताबें लगी हुई थी और उनमें एक कुरान मजीद था जिसकी सब जिल्द थी। तो आते जाते मैं उस कुरान को मोहब्बत की नज़र से देखता था और अपने दिल में नादिम शर्मिंदा होता था, या अल्लाह तेरा कुरान सच्चा है और मैं गंदा हूँ और मैं अपने नफ्स की ख्वाहिश के पीछे इस लड़की के साथ ताल्लुक जोड़ बैठा हूँ, तू मुझे माफ़ कर दे। कोई अमल नहीं था मुसलमानों वाला, शराब पीता, सुअर खाता, वही डांस पार्टियाँ, वही सारा कुछ गंद। बस आते जाते कुरान को मोहब्बत की नज़र से देखता था। कहने लगा, एक दिन मैं घर आया तो मैंने देखा कि कुरान मजीद अपनी जगह पे पड़ा हुआ नहीं था। तो मैंने बीवी से पूछा कि एक सब किताब यहाँ थी, वो कहाँ गई। उसने कहा मैंने घर की सफाई की और जिन किताबों को ना आप पढ़ते हैं ना मैं पढ़ती हूँ, मैंने उन फालतू किताबों को ट्रैश कैन में फेंक दिया है, गंद का टोकरा जिसको कहते हैं। कहने लगे, जैसे ही मैंने सुना तो मैं तो फौरन भागा बाहर की तरफ और जो ट्रैश कैन पड़ा हुआ था उसमें मैंने वो किताब निकाली और मैं उसको चूम रहा हूँ और मैं अल्लाह से माफ़ी मांग रहा हूँ कि या अल्लाह, ये तेरा कलाम था, तेरी किताब थी, हमने इतनी गुस्ताखी की कि इसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। मैं उसको ले आया और घर आके रखा। तो बीवी मुझसे पूछने लगी कि तुम ये क्या जज्बाती काम कर रहे हो। तब मैंने उसे बताया कि ये तो अल्लाह का कुरान है और मैं मोहब्बत की नज़र से इसको देखता था। उसने कहा, अच्छा तुम्हारे अंदर से मुसलमानों वाले जरासीम अभी ख़त्म नहीं हुए, मैं जाके अपने घर वालों को बताती हूँ। वो ब्रीफ केस उठा के अपने माँ बाप को बताने चली गई और मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए अपने रब को मनाने के लिए आ गया। कुरान मजीद की मोहब्बत ने उसके ईमान को बचा लिया, वो लौट आए अपनी असल की तरफ। आज फितना का दौर है, दज्जाली दौर है। इस दौर में ईमान को बचाने के लिए कुरान की मोहब्बत इंतहाई अहम है। लिहाजा कुरान मजीद की तिलावत भी करें, इसका तर्जुमा, इसकी तफसीर भी पढ़ें और इसको जितना याद कर सकते हैं याद भी करें। कुरान मजीद के साथ नत्थी हो जाएं ताकि हमारा ईमान महफूज रहे। तो रमज़ान का महीना आ रहा है, इस महीने में कुरान मजीद के साथ अपनी मोहब्बत जो है बढ़ा लीजिए, अपने ताल्लुक़ को बढ़ा लीजिए और फिर इसकी बरकतें आप देखेंगे कि अल्लाह ताला ईमान को बढ़ाएंगे, अल्लाह ताला अपना कुर्ब अता फरमाएंगे और इस कुरान की बरकत से अल्लाह ताला हमारे ईमान की हिफाजत फरमाएंगे। दुआ है अल्लाह ताला
ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے